جب کسی خبر کا انتظار ہو تو ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کسی خبر کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، کسی فیصلے کا انتظار ہوتا ہے تو اس دعا کو ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ کیا مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے؟ یہاں پر دیکھیے اللہم، جو بھی دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر، خیر، ٹھیک ہے، وَأَعُوذُ بِكَ، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر وَأَعُوذُ بِكَ من فجاءۃ الشر۔ کیا مانگا ہم نے اللہ سے؟ اے اللہ، میں آپ سے اچانک کی بھلائی کا سوال کرتی ہوں اور اچانک کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ سڈنلی کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو کوئی خبر رہتی ہے تو کیا مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے؟ اے اللہ، میں آپ سے اچانک کی بھلائی کا سوال کرتی ہوں اور اچانک کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو جب بھی کسی معاملے میں کوئی خبر ملنے والی ہو یا کوئی نیا واقعہ پیش آنے والا ہو تو یہ دعا کو آپ کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھیں گے؟ اللہم، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر، خیر یعنی بھلائی، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر وَأَعُوذُ بِكَ من فجاءۃ الشر، شر، ٹھیک ہے، فجاءۃ الشر، شر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی۔ اس کے بعد ہے سب سے فیوریٹ دعا میری، تو کافی ساری اس کی فضیلت آئی ہیں، یہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، سب سے بیسٹ اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرنے کے کلمات ہیں۔ تو جو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے صبح اور شام، صبح میں، ٹھیک ہے، صبح میں اکثر کہا گیا ہے، صبح میں جو پڑھتا ہے آپ کو شام میں پڑھنا چاہیے، جتنا پڑھ سکے پڑھنا چاہیے۔ تو جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اسے ان گنت ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کی ایک بتاتی ہوں میں آپ کو فضیلت، ہم پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ۔ جب اس کا ترجمہ آپ پڑھو گے نا تو ترجمے سے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اللہ کی پاکی کیسے بیان کر رہے ہیں۔ اس میں سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے سبحان اللہ کا مطلب؟ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، حمد کا مطلب وہ تمام تعریفیں، سب ساری کی ساری تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو کس کے برابر یہاں پر تعریف کی گئی ہے؟ عدد خلقی، خلق، عدد خلقی ہے، عدد گنتی ہوتی ہے نا، عدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدد خلقی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں اس کی شان کے مناسب، اور اللہ کی حمد بیان کرتی ہوں اس کی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں اور اللہ کی حمد یعنی تعریف بیان کرتی ہوں۔ کس کے برابر؟ اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، یعنی جتنی مخلوقات، اس کا مفہوم میں بتا رہی آپ لوگوں کو، جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یعنی 18,000 قسم کی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، وہ تو صرف قسمیں ہیں، تو ایک ایک قسم میں کتنی مخلوقات ہے، اور سب سے اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، انسان بھی تو ایک مخلوق ہے، تو 18,000 قسم میں ایک مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور ایک مخلوق انسان کی جو تعداد ہے سارے جہان میں، اللہ اکبر کتنی زیادہ ہے، اس کی تو کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ تو وہ 18,000 قسم کی مخلوقات میں ایک مخلوق جب انسان کی تعداد اتنی ہے تو 18,000 قسم میں کتنی کتنی مخلوقات ہوگی، اللہ اکبر، اس کی گنتی کوئی کر سکتا ہے؟ ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کتنی ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 قسم کی کون کون سی مخلوقات بنائی ہیں۔ ہمیں انسانوں کے بارے میں پتا ہے، جو چیزیں ہمیں دکھتی ہے اس کے بارے میں پتا ہے،
جو چیزیں نہیں دکھتی اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا. تو ان ساری چیزیں جتنا بھی کریشن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی کریشن کہا گیا ہے نا، اللہ کے جتنے بھی کریشن ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں. دیکھیے عدد خلقی، خلق عدد کہتے ہیں گنتی، وہ گنتی کے برابر جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس کے برابر میں اللہ کی تعریف بیان کرتی ہوں اور پاکی بیان کرتی ہوں. سبحان اللہ. کیا کہا گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. پھر اس کے بعد ہے ورضا نفسہ، ورضا نفسہ وزینت عرشہ، وزینت عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے برابر. سبحان اللہ. اس کی پاکی کس کے برابر؟ پہلے کہا کہ ساری مخلوق، جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس مخلوق کے برابر پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی اپنی خوشی کے برابر، his pleasure، اللہ کی خوشی اس کے برابر. by the weight of his throne، تھرون عرش کو کہتے ہیں نا، جو اللہ کی کرسی ہے اسے کہتے ہیں تھرون، اس کے برابر، عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کے برابر، extent of his words، اور اس کے کلمات کے برابر. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی ہم پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں کس کے برابر؟ جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے برابر، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے سارے کلمات کے برابر. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. کلمات کی میداد کے برابر. سبحان اللہ. میداد کلماتہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دعا ہے صبح اور شام 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، بدن کی سلامتی کے لیے، اپنے بدن کی سلامتی کے لیے آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے، آنکھوں کی سلامتی کے لیے، ہاتھ پیر کی سلامتی کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے. کیا دعا ہے؟ اللہم عافنی، اللہم عافنی فی بدنی، بدن کی سلامتی. اے اللہ عافیت عطا فرما میرے بدن میں، ہے نا، میرے بدن کو درست رکھیے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، فی سمعی، اللہم عافنی، عافنی. ٹھیک ہے. یہ عافیت کا ورڈ ہے، عافنی، تو اس کو عافنی ہی پڑھنا. دیکھیے عافیت اور آفت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، بالکل دھیان سے اس کو پڑھنا. عافیت، عافیت اور آفت کتنا کم فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو بالکل غور سے پڑھنا. آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ عربی کے معنی بدل جاتے ہیں زبر زیر کو چینج کرنے سے، مخرج کو صحیح نہیں پڑھنے سے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. کیا مانگا ہم نے اللہ سے یہاں پر؟ اے اللہ میرے بدن کو درست رکھیے، اے اللہ میرے کان عافیت سے رکھیے، میری آنکھیں عافیت سے رکھیے. آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے. لا الہ الا انت. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اس کے بعد کی جو دعا ہے ہم اگلی کلاس میں لیں گے انشاءاللہ.